تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. گرامی قدر، سورہ شمس کی روشنی میں یہ جو فرمان الہی اللہ نے قسمیں اٹھائیں، والشمس والضحیٰ والقمر اذا طلع، اور یہ قسمیں اٹھاتے ہوئے آخر میں جو قسم اٹھائی تو نفس کی قسم. گویا جس طرح اللہ کائنات میں ان اپنے کمالات کو لائق قسم سمجھتا ہے، آفتاب کو، دن کو، رات کو، چاند کو، آسمان کو، زمین کو، اسی معیار پہ اللہ نے یہ جو نفس انسانی خلق فرمایا اس کو بھی لائق قسم سمجھا. یعنی اللہ کے جس طرح وہ عجائبات قدرت ہیں، نفس انسانی بھی ایک عجوبہ قدرت. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ انسان 3 چیزوں سے بنا. ایک پستی سے آئی جسم، روح بلندی سے آئی، تو اپوزٹ چیزیں. اب ان کے درمیان ربط کیسے قائم ہو؟ تیسری چیز خلق فرمائی جس کا نام ہے نفس، جس میں ادھر کی خوبیاں بھی ہیں، لطافت بھی ہے، اور جسم کی طرح خواہشیں بھی ہیں. تو جب دونوں چیزیں ادھر کی خصوصیات بھی آ گئی، ادھر کی بھی آ گئی، تو بانڈ بنانا فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے کہ دو متضاد کو ملایا جائے. تو یہ جو کیمسٹری والے میتھڈ سمجھتے ہیں، کوویلنٹ بانڈ، آئنک بانڈ، وہاں بھی یعنی ویکنسیز اور افینیٹیز پیدا کی جاتی ہیں. یہاں اللہ نے یہ کام کیا کیونکہ وہاں بھی کیمسٹری جتنی بھی ہے وہ تخلیق اس کی اسی کی. تو عناصر میں بھی وہی خوبیاں ہیں. اگر وہاں بانڈنگ ہوگی تو یہاں یہ مجموعہ عناصر ہے انسان، یہ ایک عنصر نہیں ہے. تو مجموعہ عناصر میں بھی جب روح اور جسم کا ملاپ کروانا کا تو نفس کو بنا. اور پھر موت نہ جسم پر ہے نہ روح پر ہے. روح تو عین حیات ہے، روح تو خود ہی زندگی ہے. اگر آپ پوچھیں کہ جسم کیوں زندہ ہے تو کیا جواب ہوگا کہ روح کے سبب ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اگلا سوال ہو کہ روح کیوں زندہ ہے تو آپ کے پاس کیا جواب؟ آپ کہیں گے کہ روح خود ہی تو زندہ ہے، خود ہی تو عین حیات، بلکہ روح پہلے ہے، حیات بعد میں. اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے جب روح اور جسم کو ملا دیا تو اب اللہ کا تقاضا ہے کہ انسان عبد بن کر پیش ہو. یہ بات بہت ہے. نہ کہ روح کو وہاں کہا کہ میری عبادت کر اور کوئی حساب کتاب ہوگا کہ فلاں روح نے کتنی عبادت کی. نہ جسموں سے کہا کہ قبر میں جانے کے بعد تم سے بھی سوال عبادت ہوگا. عبادت کب مانگی، عمل کب مانگا آپ سے؟ اس وقت مانگا جب روح اور جسم ملے ہوئے، جب نفس درمیان میں ہے. تو جب آپ کے روح جسم ملتے ہیں اور نفس موجود ہوتا ہے تو اس کیفیت کا نام ہے، علماء نے لکھا صرف اس کیفیت میں بندے کو عبد کہا جاتا ہے. سمجھے؟ اکیلی روح کو، یہ بہت اہم نقطہ ہے، لے کر جائیے. اکیلی روح کو عبد اللہ نے کہیں نہیں کہا. اکیلے جسموں کو عبد نہیں کہا. تو عبد بننے کے لیے بھی اس نفس کی ضرورت ہے کہ جس کو اللہ نے لائق قسم بنا کہ وہ نفس درمیان میں ہو، روح و بدن اکٹھے ہوں. تو اس کیفیت اور اس سٹیٹس کا نام ہے کہ یہ عبد. اب جو لوگ یہاں پہ
پیغمبر کی معراج پہ شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں، انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں، ان کا عقیدہ ہے کہ وہ تو ایک صرف روحانی معراج تھی، کہ حضور کا وجود مبارک نہیں گیا۔ روحانی معراج گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ خوابی معراج تھی، کہ خواب اچھے سے اچھا، وہ تو ایک عام شخص کو بھی اگر اس سے اچھی لسی پی کے سو جاتا ہے تو کافی دنیا کی میٹھی نیند میں سیر کر رہے تھے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک کہ مسلمانوں نے یہ ظلم کیا کہ معراج رسول کو بھی اتنا گھٹا کے پیش کیا کہ وہ ایک جیسے خواب آتا ہے، وہ ایک روحانی معراج تھی، بستر تو یہی تھا، بدن تو یہی تھا، اور روح سیر کر کے آ گئی۔ ٹھیک، جبکہ اللہ اپنے نبی کی عزت و عظمت کی حفاظت پہلے سے کر کے رکھتا ہے۔ اللہ اپنی آیتوں کو جاہلوں کے ہاتھوں تضحیق کا نشانہ نہیں بننے دیتا۔ اللہ نے پہلے ہی اسی آیت میں دشمنان رسالت، دشمنان معراج رسالت، دشمنان فضائل رسالت کے نظریات کا توڑ ایک لفظ میں رکھ دیا، اسی آیت میں جو آیت میں رکھ دیا۔ انہوں نے کہا صرف روحانی معراج، اور میں نے ابھی آپ سے یہ کہا کہ اکیلی روح عبد نہیں ہوتی، اکیلا جسم عبد نہیں ہوتا۔ اللہ نے آیت کا آغاز کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ کمال ہے سبحان ہے وہ اللہ کے جو اس کی روح کو لے کر نہیں گیا، اس کے جسم کو لے کر نہیں گیا، جب وہ حالت عبدیت میں مکمل ہے وہ اس عبد کو لے کر گیا منظر معراج۔ تو مکمل شخصیت رسول کی یہاں لکھی ہے قرآن میں کہ بطور عبد ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، اب یہ بہت تفصیلات ہیں اور لطف آتا ہے اگر ہم ان گوشوں میں جا سکیں۔ وقت کی قید ہے کہ شبہ ایسی ہیں کہ بہت زیادہ ضابط نہیں دینا چاہتے۔ اب جب کسی شخصیت کو آپ سلام کرتے ہیں، اسی لیے لوگوں نے سمجھا کہ 11 ہجری میں رسول چلے گئے، اور یہ صرف قبر میں نعوذ باللہ جیسے عام انسانوں کی صرف میت بیٹھی ہوئی تھی، ہے نا؟ یہی نظریہ بہت سے لوگ چومنے نہیں دیتے، وہاں سلام زیارت نہیں کرنے دیتے، کیوں؟ کہ مردہ پرستی نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، یہ ان کا اپنا بنایا ہوا اسلام ہے جس کا کوئی تعلق نہیں نہ فکر قرآنی سے، نہ فکر رحمانی سے، نہ تعلیمات رسالت سے، کوئی تعلق نہیں۔ اور ابھی میں وہی ثابت کر رہا ہوں کہ جس طرح اللہ نے دیکھا کہ آپ معراج پہ حملہ کریں گے تو سبحان الذی اسری بعبدہ کہ لفظ عبد آئے گا، ان کو جواب دینا کہ پھر رسول مکمل تھا، یہ صرف روح تھی، اکیلی روح اب نہیں کہلاتی۔ پھر انہیں یہ تھا کہ رسول کا کلمہ تو پڑھیں گے تاکہ ریاستیں اس کلمہ کی بنا پہ ملیں گی۔ سلطنت، حکومت 1400 سال سے مسلمان حکومت کر رہے صرف اس کلمہ کی بنیاد، اسلامی ریاست، اسلام کس بنا؟ یہ کلمہ ہے تو ہے، وہ کلمہ ہے تو یہ لوگ خلیفے بھی ہیں، یہ لوگ سلطان بھی ہیں، یہ جلالت الملک بھی کہلاتے ہیں، خادم الحرمین بھی کہلاتے ہیں، صرف اس کلمہ کی بیس پر۔ آج کلمہ ان سے چھن جائے، دنیا کی کوئی قوم انہیں کسی حیثیت سے پہچاننے کو تیار نہیں۔ یہ اتنے نابود ہیں یہ مسلمان کہ اگر یہ کلمہ چھن جائے تو ان کے پاس تعارف ہی کوئی نہیں، اور اس تعارف کو انہوں نے صرف ہمیشہ اپنے فائدہ کے لیے یوز کیا، مگر اسی کلمہ سے اور کلمہ والوں سے دشمنی رکھی۔ اور وہاں دوسرا نظریہ کہ قبر رسول پہ جائیے، تعظیم کو روک رہے ہیں، چومنے کے لیے روک رہے ہیں، زیارت کو، سلام پڑھنے کو روک رہے ہیں، سلام نہ کریں شرک ہو جائے گا، زیارت نہ کیجیے شرک ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ تم جس کلمہ کی بنیاد پر یہ فتوے گھڑ رہے ہو، اسی کلمہ کو لے آؤں گا تمہارے خلاف مدعی بنا کر،
قیامت میں، یہ کلمہ تم پہ مقدمہ کرے گا، یہ کلمہ قیامت میں اور قبر میں تمہارے کفن کو، تمہارے گریبان کو پکڑے گا۔ اور کیسے؟ کہ تم کلمہ میں پڑھتے تھے، روزانہ کلمہ میں تم نے کہا رسول نعوذ باللہ مردہ ہو گئے، جبکہ اس کی رسالت چل رہی ہے، تو کیا دلیل ہے؟ رسالت چل کیسے رہی ہے؟ اگر وہ قبر میں نعوذ باللہ مردہ ہے تو رسالت کو کس طرح سے مانتے ہو کہ وہ زندہ ہے؟ جب رسول زندہ نہیں ہے تو رسالت تو اس کے اثر کا نام ہے، وجود زندہ نہیں ہے۔ بھائی دیکھیں نا، وجود ہے تو سایہ ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے کہ وجود نہ ہو اور سایہ ہو؟ رسالت تو سایہ نبوت، کردار نبوت کا جو سایہ ہے، جو اثر ہے، رسالت تو اسے کہا ہے۔ خود اس رسالت کا محور کون ہے؟ ذات مبارک رسول کونین صلی اللہ اب اسی کلمہ کو یوز کر کے اقتدار قائم کیے اور پھر عقیدے گھڑے کہ احترام رسول کو کم کر سکے اور نعوذ باللہ مردگان میں شمار کرے۔ تو کلمہ کس طرح سے اب مقدمہ کرے گا کہ جب یہ مریں گے اور ان کے جنازوں پہ جنازہ پڑھا جائے گا تو نظر نہیں آتا، وہ جنازہ ساکت پڑا ہوتا ہے، اللہ جانے کتنے فرشتے گوز لے کے اس وقت حملہ آور ہوتے ہیں اس جنازے پر کہ جو زندگی بھر میں اسے مردہ سمجھتا رہا رسول کو، جبکہ جنازے میں پڑھا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرا خیال میں یہ میری تمہید اگر یہاں کام آ رہی ہے تو مجھے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں۔ وہاں آپ نے کہا کہ وہ عبد نہیں ہے، وہ مردہ ہو گیا، وہ صرف جسم ہے، اور کلمہ جو آپ کے جنازے میں پڑھا جا رہا ہے اور دعاؤں میں پڑھوایا جا رہا ہے، اور جس کلمہ نے مقدمہ کرنا ہے قبر میں، برزخ میں، محشر میں، کہ تم ہمیشہ اپنا اسلام ظاہر کرنے کے لیے یہ کہتے تھے دنیا کے سامنے محمدن واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تو عبد تو مکمل نہیں ہوتا اگر جسم صرف میت کی صورت میں ہو تو عبد نہیں ہوتا، اگر صرف روح کا تذکرہ ہو تو عبد نہیں ہوتا۔ اس کا لیے تمہیں ماننا چاہیے تھا کہ وہ ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہے، قبر تو ان کا ایک نشان زیارت ہے، مگر حقیقت میں جس طرح اللہ کی الہیت قائم ہے اسی طرح محمدن عبدہ ورسولہ، محمد کل بھی عبد تھے، رسول تھے، آج بھی عبد ہیں اور رسول ہیں۔ رسالت بھی زندہ ہے، مگر کیوں کہ رسول زندہ ہے۔ اب لطف لیا کیجیے، جب آپ ذرا یہ نکتہ اگر یاد آ جائے کرے گا تو زیارت قبول ہو جائے گی۔ السلام علیکم یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول ولامیر المومنین۔ آج تک قبر میں سوئے ہوئے شہداء کو آپ عبد کہہ رہے ہیں، اور پھر اللہ آگے تشریح کرتا ہے زیارت میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتفاقاً لفظ عبد آ گیا، ماضی کے عبد کا ذکر ہے، نہیں، زیارت اب ہو رہی ہے، سلام اب ہو رہا ہے۔ تو جو اب عبد نہیں اس کو ایھا العبد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو اب عبد نہ ہو، ماضی کا صیغہ تو نہیں ہے نا یہاں پہ، یہاں تو ہے ایھا العبد، سامنے مخاطب ہے عبد سے۔ پھر اللہ نے مزید وضاحت کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں اب کسی قدیم روایت کی رعایت کی بنیاد پہ کہہ دیے گئے۔ پھر یہاں کہا کہ نہیں، تمہیں کیا پتا کہ ان کی روحوں پہ سلام، ان کے جسموں پہ سلام، ان کے اجساد پہ سلام، ان کے ابدان پہ سلام۔ پتا چلا کہ یہ جو سلام کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ بدن بھی سلامت ہے، روح بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے، ظاہر بھی سلامت ہے، غائب بھی سلامت ہے۔ تو یہ سارے کرشمے ایک لفظ نفس کو آپ سمجھیں اور لفظ اب تک پہنچے تو معرفت کا سفر طے ہونے۔ اب اقسام کے لحاظ سے ہم اگر مختصر کوشش کریں گے، کل مزید اس کو وضاحت کروں گا، کل مقامات کے لحاظ سے، اور جو لوگ سبجیکٹ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، ایکڈیمک گفتگو کہیں ہو اور انہیں واقعی وہ اچھا لگتا ہے کہ کچھ
بیان ہو اور کچھ معلوم ہو تو کل کی مجلس کو بھی ضرور سماعت فرمائیں گے، اور اس میں میں نفس کے مقامات بتاؤں گا۔ آج میں اس کی کردار کے لحاظ سے 3 قسمیں جو قرآن میں وہ بتاؤں گا۔ کردار کے لحاظ سے قسمیں اور ہیں، اور نفس کے مدارج جو مراتب کیا ہے وہ کل بیان کریں گے، مقامات۔ تو چونکہ تقسیم کرنا ہے مجھے اور وقت کا فائدہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی دیں اور مجھے بھی ہو۔ قرآن حکیم میں جو 3 بڑی قسمیں مذکور ہوئی، ایک ہے، اور شاید سب کو معلوم ہو، نفس کی قسم ٹائپس، کردار کے لحاظ سے، کیریکٹر کے لحاظ سے۔ نفس بیس، یہ جو ہمارے اندر نفس ہے یہ کیریکٹر کی بنا پہ 3 قسموں کا ہے۔ اب یہ دیکھیں نوجوان سن رہے چھوٹے بڑے کہ ہمیں اپنے نفس کو کیریکٹر کی بنیاد پہ کون سی قسم میں داخل کرنا ہے، یہ ہمارا ہم پہ چھوڑا گیا، آزاد ہے، پابند نہیں ہے۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں بن کے ہی ایسے ہے، نہیں، انسان نصف آزاد ہے نصف پابند ہے۔ حساب صرف اس بات کا لیا جائے گا جس میں آزاد ہے۔ صلوات پڑھیے۔ اب کردار چوز کرنے والی چیز ہے نا، کردار ایسا نہیں ہے کہ جو انیٹ ہو کر آپ کے ساتھ آئے، کیونکہ میں تو پیدا ہی نیک ہوا، فلاں شخص تو پیدا ہی نعوذ باللہ بدماش ہوئے تھے۔ کچھ ہوتے ہیں پیدا اس قسم، پچھلی نسلوں پہ اور ان سے پچھلی نسلوں کے اثرات اگر جہاں کنیکٹ ہوتے چلے جائیں تو ہمیں بات تو ہم لاجیکلی اگر بات کریں، لاجک میں بات کر رہے ہیں، کچھ کرشمے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، کئی پیدائشی ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ جب دعا مانگتے ہیں تو قبول ہو جاتی ہے، یعنی یہ بھی چلتا ہے دنیا۔ معصومین کی بات نہیں کر رہا، عام انسان، اور کوئی پیدائشی برے پیدا ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کردار کے معاملہ میں آزاد بنایا ہے، بتا دیے راستے، دکھا دیے۔ انا ہدیناہ السبیل، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ انا ہدیناہ السبیل، میں نے راستہ دکھا دیا، راستے دکھا دیے۔ اما شاکرا و اما کفورا، یہ پابندی نہیں بتا رہا قرآن، اللہ کہہ رہا ہے کہ اما چاہے تو میرے شاکر بندے بن جاؤ، اما کفورا چاہے انکار نعمت کرنے والے بن جاؤ، یہ تم چوز کرو۔ تو اب جب کردار انتخاب انسانی پر چھوڑ دیا گیا، اپنے کردار کا انتخاب کہ وہ اپنے نفس کو کون سے کیریکٹر کا نمائندہ بنائے، تو وہاں اسے معلوم کرنا چاہیے کہ قسمیں کتنی ہیں، اب ان میں سے چننا ہے آپ نے۔ پہلی قسم نفس امارہ، وہ نفس جو ہر انسان میں ہے اور اس کو گناہوں پر اکساتا ہے، ایکسائٹمنٹ پیدا کرتا ہے ٹوورڈز گناہ، برے کام۔ برے کام کون سے ہیں؟ صرف کائنات میں ایک ہی ڈیفینیشن، جس سے اللہ روکے، ہر وہ کام ہو رہا ہے۔ اب آپ چاہے کہیں کہ یہاں تو لوگ یہ کرتے ہیں، اگر آپ کا دین لوگوں کا دین ہے تو آپ یہ ثبوت دے دیں ہمیں کہ جی ہمارے ارد گرد کے لوگ تو یہ کرتے ہیں، اور اگر آپ نے دین اللہ سے لیا ہوا ہے تو پھر اچھا برا لوگ نہیں بتائیں گے، اچھا برا اللہ طے کرے گا، اس کا رسول اور اس کا امام بتائیں گے۔ تو اب آپ نے یہ بات سمجھی کہ نفس امارہ میں ہر وہ برائی جو اللہ اور رسول نے روکی ہے، ائمہ تحریر نے روکی ہے، نفس امارہ انسان کو اس پہ اکسائے گا، ایکسائٹمنٹ کرے گا، دوسری طرف جاؤ۔ اور شیطان نے ان تمام برے کاموں میں لذت رکھی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی نفس کی اٹریکشن، لیکن نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو کھینچتا ہے برائی کی طرف، اور آپ نے جو جہاد کرنا ہے وہ نفس امارہ کے خلاف ہے۔ دوسرا نفس لوامہ، کہ وہ جو برائی کے حوالے سے برائی کا خیال آئے یا برائی ہو جائے تو وہ ملامت کرتا ہے انسان، یہ نعمت ہے اللہ کی۔ ایک برا کام کرنے کے بعد آپ کے اندر سے ایک ساؤنڈ اٹھتی ہے کہ توبہ کر لے، شرمندہ ہو جائے، ندامت ہے، اپنے آپ سے چہرہ چھپاتا ہے انسان اگر کوئی گناہ کر رہا ہے۔
وہ کیوں چھپاتا ہے؟ کوئی نفس تو وہی تھا جس نے ابھی اسی نفس نے پکڑ کے گناہ کروایا. اب چہرہ کون چھپا رہا ہے؟ تو اس وقت انسان پہ پرومیننٹ اثرات ہوتے ہیں. اس وقت ڈومینیسی ہوتی ہے کس کی؟ نفس لوامہ کی. چونکہ گناہ ہو چکا، اب عقل واپس اپنے ٹھکانے پہ آئی. اب نفس لوامہ، پتہ چلا نفس لوامہ جب تک عقل کو سلامت نہ رکھا جائے نفس لوامہ نصیب نہیں ہو. وہ آتا ہی تب ہے جب عقل ساؤنڈ سٹیٹ میں آئے، جب عقل انتشار میں ہو، جذبات کا شکار ہو، لالچ کا شکار ہو، حسد کا شکار ہو، کوئی بھی برا فعل، کوئی بھی برا اثر ہو نفس پر، عقل پر، تو اس وقت صرف نفس امارہ ہے. اور جب نفس امارہ اپنا کام کر کے آپ کا سجا سجایا کھیل بگاڑ کے چلا جائے گا اعمال کا، اب نفس لوامہ آئے گا اور کہے گا کہ کم وقت ابھی بھی تو زندہ ہے، توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں اور عہد کر، توبہ کو شرائط کے ساتھ کر کہ اب اس کام کو دوبارہ نہیں کروں گا. اگر یہ توبہ ہے، یہ نہیں کہ ابھی گناہ کیا توبہ، اگلے گھنٹے پھر گناہ، پھر توبہ، کل پھر گناہ، پھر توبہ، نہیں، وہ تو توبہ سے مذاق ہے. فرمایا کہ توبہ میں جلدی بھی کرو، تاخیر بھی کرو. اب یہ بڑی عجیب بات ہے. کوئی ہے جو ایکسپلین کرے جلدی کیوں کرے؟ بچوں سے پوچھ رہا ہوں. اور یہ عجیب سینٹنس نہیں ہے کہ توبہ میں جلدی بھی کرو اور توبہ میں جلدی نہ کرو، دیر کرو. کیا مطلب ہے اس کو سمجھ لیں. توبہ جلدی اس لیے کرو کہ یہ نہ سمجھے رہو کہ زندگی میری ملکیت ہے، یہ دنیا میری ہے، جیسے میں چاہتا ہوں اٹھتا ہوں سوتا ہوں، ساری زندگی یہ چل سکتا ہے میں جب تک چاہوں گا. نہیں، آپ کو پتہ نہیں اگلی سانس ہے یا نہیں، کون سی رات قبر میں آ رہی ہے یہ نہیں ہے پتہ، ہمیں نہیں پتہ. اسی جلدی کرو اس لحاظ سے، آپ یہ سمجھ لیں، اس لحاظ سے جلدی کریں کہ وقت کے مقابلہ میں دھوکہ نہ کھائیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. جس نے وقت کو نہیں پہچانا وہ دھوکے اور نقصان میں رہے. پہچانو کہ وقت بہت کام ہے میرے پاس، فانی انسان. اسی جلدی توبہ کریں، ایک یہ. اور دوسرا کہ جلدی توبہ نہ کرو کہ یہ نہیں کہ بس ایسے ایک جذبہ آیا اور اٹھ کے کہہ یا اللہ توبہ. نو، کہا کہ پہلے اپنے اندر کو پوری طرح توڑ لو، اپنے نفس کے تمام مراحل کو پکڑ کے جکڑ کے گفتگو کر لو اپنے آپ سے کہ آج سے اس گناہ کو ترک کرنا ہے تو پھر واپس اس گناہ کی طرف نہیں آنا. فیصلہ اتنا پختہ ہو کہ جذبات میں جلدی سے منہ سے نہ نکالو کہ ہاں بھائی توبہ. فیصلہ کرو، سوچو، اور اس کے بعد اس کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو کہ جو توبۃ النصوح بن جائے. کہ پھر آپ، اور اللہ کہتا ہے اگر کوئی ایسی توبہ کرتا ہے کہ پھر اس گناہ کو نہیں دہراتا اور جو کیا ہے اس کی کمپنسیشن کرتا ہے، تلافی کر دیتا ہے، تو میں اس توبہ کو قبول کرتا ہوں. اور جس نے ایسی توبہ کو قائم رکھا، یہ سننے سارے، جس نے اس توبہ کو قائم رکھا تو معصوم فرماتے ہیں گویا وہ ایسا ہے کہ جیسا ابھی ماں کے شکم سے ابھی بے گناہ پیدا ہوا. اور لیکن اگر اس منظر پہ نہیں ہے، توبہ کو مذاق بنایا ہوا ہے، تو اس کی توبہ نہیں ہوتی. تو اللہ میں توفیق دے کہ ہم توبہ استقامت سے، ثبات سے، اسٹیبلٹی سے کریں. اسٹیبلٹی کے لیے کہا گیا کہ سوچ کے دیر کے ساتھ، اور قلت وقت حیات لمیٹڈ ہے ہماری زندگی، اس کو سوچتے ہوئے کہا کہ یہ نہ کہو اچھا کل کر لوں گا، پرسوں کر نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اتنا ٹائم مزید گناہ کرنے کے لیے ہے. جو یہ کہے کہ نہیں میں کل توبہ کروں گا، آپ اس کے نفس کی اسٹڈی کریں. وہ کیا چاہتا ہے کہ اس وقت سے لے کر کل تک اس کے پاس مزید گناہوں کی گنجائش بچ جائے. تو جو گناہ کے لیے گنجائش تلاش کر رہا ہے اللہ اسے توفیق توبہ دے گا. کہاں اسی وقت بیٹھ کے جلدی نہ کرو، جلدی کرو اور جلدی نہ کرو. جلدی کرو کہ عمر کم ہے، وقت کم ہے، زندگی کم ہے، اور جلدی نہ کرو
کہ ذرا دیر کر لو، بیٹھو، ٹائمنگ نہ بڑھاؤ کہ کل کروں گا. آج کے معاملے میں بیٹھ کے پہلے پوری طرح اپنے وجود کو اکٹھا کرو، دل کو، قلب کو، عقل کو، جسم کو، اور سوچو، سماعت، بصارت، ہر چیز کو لے کر، زبان، ہر چیز کی ذمہ داری لے کے فیصلہ کرو کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ توبہ ہے جو ثابت قدمی سے کی گئی، اور اللہ اس میں مدد فرماتا ہے توفیق کے ساتھ کہ آپ قائم رہیں. تو یہ جو نفس ہے اس کی یہ قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ دو ہو گئی، تیسری نفس مطمئنہ. تو سوائے اللہ کی رضا کے اس نفس کی کوئی خواہش ہوتی ہی نہیں، وہ وہی چاہتا ہے اور سوچتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور سوچتا ہے. یہ مقام مومن حاصل کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس کا جو پیک ہے جہاں تک کوئی انسان نہیں جا سکتا وہ معصومین کے پاس ہے. معصومین نے نفس مطمئنہ ڈیولپ کر کے نہیں دیا. معصوم پہلے دن سے نفس مطمئن ہوتا ہے. مومن اور معصوم کے نفس مطمئن ہونے میں فرق یہ کہ آپ بتدریج لوامہ کی انگلی پکڑ کے چلتے 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 نفس کی منزلیں بلند کریں گے، اور مولا کو توفیق دے کہ کردار حسینی پہ مکمل عامل ہو جائیں. کردار ابو طالب، حضرت علی ابن ابو طالب پہ پوری طرح جب آپ عامل ہو جائیں تو ایک منزل آئے گی کہ آپ کو مولا اس میں ایک سرٹیفکیٹ چھوٹا سا عطا کر دیں گے کہ یہ بھی نفس مطمئن رکھتا ہے، کہ ہماری خواہش کے بغیر کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں سوچتا. دوست بناتا ہے تو سوچتا ہے مولا کیسا دوست چاہتے ہیں. دوستوں میں انتخاب کے وقت پہلی چیز، کسی کو اپنا مینٹور بناتا ہے، اپنا رہنما بناتا ہے تو مولا کے قوانین، کرائٹیریا کے مطابق جو انہوں نے بتایا. غذا کھاتا ہے تو یہ دیکھتا ہے، رشتہ کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے. نفرت و محبت دونوں جگہ دیکھتا ہے کہ مولا کیسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور مولا کیسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. ظالم سے دور رہے تو یقیناً کردار حسینی ہے، اور اگر کوئی ظالم کو سرٹیفکیٹ دے، دستخط کروا کے دے کہ تو اور ظلم کر، تو پتہ چلا وہاں کردار حسینی نہیں. یعنی ظالم کی سپورٹ نہیں ہے، ظالم کی سپورٹ خود ظالم بنا دیتی ہے. مظلوم کی مدد آپ کو عادل بناتی ہے کہ آپ مظلوم کے مددگار ہیں. تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے پھر کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ظلم کہاں ہے اور عدل ہے کہاں. ظالم اور مظلوم کو پہچانیں گے نہیں تو آپ کے جو کردار کی امپلیمنٹیشن ہے وہ کیسے کریں گے؟ پرسنل رائٹنگ نہیں، معیار بنائیں. یہ ظلم ہے، ظلم کے قریب، ظالم کے قریب نہیں جانا، اس کو سپورٹ نہیں کرنا. یہ مظلوم ہے، اس کا ساتھ دینا. اسے کہتے ہیں کلمۃ الحق. اور یہ باتیں شاید پسند ہیں یا نہیں مگر میں تو کر رہا ہوں کیونکہ ممبر والوں کو پسند ہے، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. دیکھنا ہم نے یہ ہمیشہ آئیڈینٹیفائی کریں ظالم کا مجھ سے بچے اور اس کو سپورٹ نہ کریں، دامے درمے سو کریں، اور مظلوم کا اس کا ساتھ دیں، اس کی مدد کریں. یہ ہمارا بیسک رول ہونا چاہیے نفس کا کہ ہم کردار محمد والے محمد کے قریب کیسے جائیں، نفس مطمئنہ بننے کا سفر کیسے طے کریں. تو دیکھیں کہ دشمنی کیسے سے ہونی چاہیے، دوستی کیسے سے ہونی چاہیے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ سب کچھ کیسا ہو. ہر چیز، اپنے گھر کے رشتے، اولاد کے ساتھ کیا تعلق ہو. اولاد کو پتا ہونا چاہیے کہ والدین نے ہمیں کہاں کہاں ہدایت کرنی ہے، کہاں کہاں ان کی سختی کو ہمیں کھلی پیشانی سے ویلکم کرنا ہے. اگر اولاد کو یہ تربیت نہیں ہوئی تو اولاد تربیت نہیں پا سکتی. اولاد کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈانٹ رہے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے حکم دیا ہے. صرف اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچاؤ، اپنے نفس کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں اور اولاد کو پتا ہے کہ میں اللہ کے حکم کی وجہ سے روک رہا ہوں، یہاں آسٹریلین لا مت بتایا جائے. اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم،
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل خانہ کو، بچوں کو جہنم سے بچاؤ، یہ میری رسپانسبلٹی ہے، اس لیے میں روکتا ہوں اور ناراض ہوتا ہوں. سلوات پڑھیے. اب تو ناراضگی کا لفظ بڑا عجیب ہو چکا ہے نا، کہ پہلے تو واقعی کوئی ناراض ہوتا تھا آنکھیں سرخ ہو جائیں، ہاتھ میں کوئی چھڑی ہو تو آپ کہتے ہیں ناراض. اب تو کسی کو اس کی مرضی کے تھوڑا سا ٹوک دو تو کہتے ہیں آپ ناراض. یہ ٹوکنا ناراضگی نہیں ہوتا. ناراضگی کے لفظ کو بھی وہاں رکھیں جہاں اس کا حق ہے. یہ ایک دوسرے کو سمجھانا اور نہی عن المنکر کرنا، امر بالمعروف کرنا، یہ ناراضگی کا حصہ نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی اسائنمنٹ ہے جو ہر مومن کو دوسرے مومن کے لیے، بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، دوستوں کے لیے اس رسپانسبلٹی کو یوز کرنا ہے. صلوات پڑھو. بات طویل ہو رہی ہے، میں اس کو چھوڑوں اور ربط مسائل کے قریب ہوں. تو دیکھنا یہ کہ نفس ہماری منزل کیا ہے، اصل منزل ہے کہ بیٹا ہماری اصل منزل ہے کہ ہم نفس مطمئنہ کو ٹارگٹ کریں. سفر وہ ہے، ڈیسٹنی وہ. ہاں آئے نفس لوامہ زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر ڈومینیٹ کریں تاکہ وہ آپ کو نفس امارہ کا شکار نہ ہو. تو کل یا کسی مجلس میں کروں گا کہ قوت اللہ نے دو، امام نے فرمایا نا اصول کافی کے پہلے چیپٹر میں، عقل کی تخلیق سب سے پہلے ہو اور جہل کی تخلیق اس کے بعد ہو. عقل کا اپوزٹ کیا ہے؟ جہل. اور جہل ایک ایسا اپوزٹ ہے جو عقل کا بھی اپوزٹ ہے، جو علم کا بھی، کیونکہ علم غذائے عقل ہے. تو عقل اور علم کو جدا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے دونوں کا اپوزٹ ایک ہی ہے، دشمن دونوں کا سانجا ہے. صلوات پر محمد. اور بس میں تمہیداً بس ذہن میں محفوظ کر رہا ہوں، معصوم نے فرمایا کہ پھر عقل کو اللہ نے 70 خوبیوں کا لشکر عطا کیا. اور اسی طرح پھر جہل نے کہا کہ میں بھی تو خلق ہوا ہوں، مجھے بھی دے کچھ. تو اللہ نے 70 صفتیں اسے بھی دی، 70 صفات عقل کو. اب جو عقل کو ملی وہ عقل کا لشکر کہہ رہا ہے. معصوم فرما رہے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم 70 اب خوبیاں گنے کے کر یہ کسی اور مجلس میں وقت نہیں. تو یہی دیکھنے کہ علم خوبی بیٹی سے ملی، عقل کو صبر، عقل کو شکر، عقل کو ناشکری جہل کو دی. عدم اطمینان کس کو دیا؟ جہل کو. قلب کو کیا دیا؟ ایمان کو. عقل کو کیا دیا؟ اطمینان قلب. امانت داری کسے دی؟ عقل کو. خیانت کس کے حصے میں آئی؟ جہل. حسد کس کے حصے میں آیا؟ سوچ کے بتائیے. کس کی آرمی میں ہے؟ کس کا سولجر ہے حسد؟ جہل کا سولجر. اور عقل کی اس کے مقابلہ میں ایک اور خوبی ہونی چاہیے کہ وہ پذیرائی کرتا ہے، وہ کشادہ دلی سے پیش آتا ہے، اور چیز کو شکرانے کی نگاہ سے دے. جہاں شکر نہ ہو وہاں حسد ہو. تو بات کرو یہ چیزیں 70 جہل کو دی، 70 عقل کو دی. اب یہ ساری جو خوبیاں ہیں عقل کی اور جہل کی، ان دونوں کا رخ نفس انسانی کی طرف ہے. یہ ہمارے نفس کو تاڑ رہی ہیں دونوں چیزیں. اب یہ آپ کے نفس پر ہے کہ آپ کتنے سولجرز کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں عقل کی طرف سے اپنے نفس پر، اور کتنے سولجرز کو آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں جہل کی طرف سے. تو ایک ملغوبہ نہ بنائیں اپنے آپ کو کہ اس میں بہت سی برائیاں بھی ہیں، بہت سی خوبیاں بھی ہیں. نہیں، جہاں برائیاں آ کے رہنا شروع کریں خوبیاں ایک 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 کر کے رخصت ہو جاتی ہیں. اور جہاں خوبیاں رہیں وہاں برائیوں کو آنے سے خوف آتا ہے. خوبیوں کو
اتنی پختگی سے اتنی کشادہ دلی سے اپنے نفس پہ وارد کر دیں کہ برائیاں خود آپ کو چھوڑ جائیں. اسی کو اللہ نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. جب عقل کی طرف سے لشکر عقل کی کوئی صفت آپ قبول کرتے ہیں تو الہام شکر ہوتا ہے, الہام تقویٰ ہوتا ہے, وہ تقویٰ ہے. اور جہاں آپ ایکسپٹ کریں, آپ کو رغبت ہو جائے کسی بری چیز سے اور لشکر عقل کی کسی صفت کو آپ ایبزارب کرنا اور بیہیویئر کا حصہ بنانا شروع کر دیں, تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ الہام کفر ہو رہا ہے, فجور. فَأَلْهَمَهَا سورہ والشمس میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے نفس کو ایسا بنایا کہ اس پر دو قسم کا الہام ہوتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا, اس پر چاہے تو فجور کا الہام ہو جائے, چاہے تو اس پہ تقویٰ کا ہو جائے. اب یہ تقویٰ اور فجور ڈھونڈیں گے کہاں سے؟ امام عقل سے, رسول عقل سے. اور رسول اللہ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری اول ما خلق اللہ العقل. لوگوں نے پوچھا فرق کیا؟ چار نام لیا, کا وقت نہیں ہے, جو چیزیں اول بنی چاروں. امام صادق سے پوچھا گیا کہ چار نام ہیں, اول ما خلق اللہ العقل اول ما خلق اللہ نوری اول ما خلق اللہ الماء اول ما خلق اللہ القلم اول ما خلق اللہ العلم. یہ جب سب کبھی کہتے ہیں وہ اول, کبھی یہ اول, کبھی وہ. آپ کے جد نے کیوں ایسا فرمایا؟ اول تو ایک ہی چیز ہوتی ہے. آپ نے فرمایا جب کسی کے پاس فضائل زیادہ ہونا تو اس کے نام زیادہ ہوتے ہیں. یہ عقل بھی ہمارے جد رسول کا نام ہے, یہ علم بھی, یہ ماں بھی جو بنیاد حیات ہے, یہ بھی ہمارے رسول کا نام ہے. اور یہ قلم بھی اللہ کی مشیت کا نام ہے. قلم تو مشیت بھی ہمارے جد کا نام ہے. ہم محمد والے محمد ہی عقل ہیں, ہم ہی نور اول ہیں, ہم ہی قلم ہیں, ہم ہی لوح ہیں. تو یہ ہمارے نام. اب آپ کو پتا چلا کہ یہ جو آپ کو عقل بتائے گی وہ وہی بتائے گی جو معصوم کو پسند ہے. لشکر عقل سے ہمیشہ وہی چیز آئے گی جو معصوم کی تربیت یافتہ صفت ہوگی, اور لشکر جہل سے وہ آئے گی جو معصوم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کی طرف سے آئے گی. صلوات پر محمد. بس آج وہ شب ہے کہ آپ کا مولا کائنات کا امام علی کا سر زخمی ہے. آج زینب نے اپنے بابا کے زخمی سر کو دیکھا, اللہ جانے کیا گزری ہوگی زینب و کلثوم جیسی شہزادیوں پر, جناب رقیہ پر, مخدرات خاندان عصمت پر, ان مستورات پر جو تطہیر کے سائے میں پڑی ہوئی تھی, جو عباس کے پہرے میں رہا کرتی ہے. اللہ جانے کیا گزری ہوگی کہ جب علی جیسے بابا کے سر کو زخمی دیکھا, میں ہاتھ مانگ کے کہتا ہوں بی بی زینب عادت ڈال دو زخمی سروں کو دیکھنے. کربلا سے شام تک کبھی حسین کا زخمی سر نظر آئے گا, کبھی علی اکبر کا, کبھی عباس کا, کبھی قاسم کا, کبھی اولو محمد کا. بی بی یہ بابا کا زخمی سر عادت بنا لو کہ تم برداشت کر سکتی ہو زخمی سر کو دیکھ. ابن مریم پہلے جب آیا تھا حملے سے پہلے, حملہ کرنے کے لیے 18 رمضان کو کوفہ میں وارد ہوا. اس سے پہلے جب 1 برس پہلے یا کچھ مہینے پہلے مولا سے اس کی ملاقات ہوئی تھی, اور مولا کے پاس گفتگو کرتا رہا. حضرت نے فرمایا کہ اے کم بخت, تو ایسا ہے کہ تیری یہودیہ دایا, جو تیری دایا تھی, جو تجھے پالتی تھی, وہ جب تو روتا تھا امام فرما رہے, وہ ستاتا تھا ایک بچہ, تو ایسا روتا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ اے ناقہ صالح
کہ پاؤں کاٹنے والے چپ ہو جائے. یہاں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آپ جب اپنے بچے کو ڈے کیئر میں بھیجتے ہیں تو معلوم رکھیں, اسٹڈی کر کے بھیجیں کہ وہاں پہ ڈے کیئر میں کون سی دارہ ہے, کس کے پاس جا رہا ہے, کیونکہ اس کا اثر ہوتا ہے. معصوم نے یہاں بتایا کہ اس نے تجھے اتنا ناقص سارے کے پاؤں کاٹنے والا بتایا کہ تو اب اتنا شکی ہو چکا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں یعنی اتنا اثر ہے پالنے والے کا, صرف ماں کا اثر نہیں ہوتا, پالنے والی گود کا بہت اثر ہے. اس لیے ہمیشہ چیک کریں کہ آپ کا بچہ کس کی تربیت میں پڑھ رہا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس دایا کے کہنے کا اور تربیت کا وہ اثر ہوا کہ فرمایا اب تو مجھے علی ابن ابی طالب کو قتل کرے, اب تو میرا قاتل بننے والا ہے. وہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہے, اس کا ابھی تک کوئی ایسا ایجنڈا نہیں تھا. کہتا مولا میں تو آپ کی بیعت کر چکا ہوں. فرمایا اس کے حرام جو ہے وہ جب شکم میں جاتا ہے نا وہ مومن کو منافق بنا دیتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ اب بھی تیرے پاس مہلت ہے, پابندی نہیں ہے کہ تو مجھے قاتل کر, اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو میرا قاتل ہونے سے بچا. اس نے اسی وقت تلوار کو نکالا, حضرت کے سامنے رکھا کندھوں میں, کہتا ہے مولا میرے لیے آپ نے یہ کہا, یہ میری تلوار ہے, اٹھائیے میرا سر قلم کر دیجیے. یہ ابن مریم کہہ رہا ہے. امام نے فرمایا نہیں دیکھو دو سبب ہے, ایسا نہیں ہوگا. ایک شرعی جواب دیا, فرمایا جب تک کوئی جرم کرے نہیں علی اس سے قصاص نہیں دیتا, جرم سے پہلے میں تمہیں کیسے قتل کر سکتا ہوں. دوسرا جواب صرف علی دے سکتے تھے. فرمایا مجھے میرے اللہ اور رسول نے صرف اتنا بتایا کہ تو میرا قاتل ہوگا, یہ نہیں بتایا کہ میں بھی تجھے قتل کروں گا. لیکن تجھے یہ آزادی ہے تو اپنے نفس کو بدل لے, پروردگار تیرے نفس کو بدل سکتا ہے. توبہ کر لے, میرے قاتل سے اپنے آپ کو بچا لے. اب یہ چلا گیا, لیکن جب آیا تو قاتل بن کے آیا. اب قاتل بن کے آیا, اس نے نفس لوامہ کی کوئی بات نہیں سنی. نفس امارہ نے اسے اتنا تیار کیا, نفس کے لالچ میں, گناہوں کے لالچ میں, ایک فاحشہ سے محبت کے لالچ میں یا دولت کے لالچ میں وہ ایسا ہوا کہ وہ آمادہ ہو گیا ہے. اور حضرت کو جب اس نے سر اقدس کو, جبین اقدس کو شگافتہ کیا, فوزت ورب الکعبہ, آپ کے کائنات کے امام نے مسجد کی مٹی کو اٹھایا. دوستو رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. مٹی کو زخم میں ڈالتے ہیں اور سورۃ آگے آیت پڑھتے ہیں, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ یہی مٹی ہے جس میں سے اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا, اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے. وفیہا نعیدکم, اور اسی میں تم اسی مٹی میں لوٹ کر آنے والے ہو. وَمِنْهَا نُخْرِجَكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ, اور قیامت میں پھر اسی مٹی سے نکال کے کھڑے کیے جاؤ. حضرت ابو تراب ہے نا, بتا رہے ہیں کہ اب یہ زخم جو بدن خاکی پہ زخم آیا ہے اس کو مٹی سے بھر رہے, عالم نور کا انسان ظاہری وجود کا زخم بھر رہا ہے مٹی سے. اور اس آیت کو بنی آدم کو میرے مولا یاد کروا رہے کہ تم مٹی سے آئے ہو, مٹی میں لوٹائے جاؤ گے, پھر مٹی سے نکالے جاؤ گے. قرآن حکیم کی آیت سورۃ حج حضرت پڑھ رہے ہیں. امام حسن مجتبی آ گئے, نماز مولا کے حوالے ہوئی, امیر المومنین نے بیٹھ کے پڑھی, حسن نے پڑھائی. حسن کی امامت کا اعلان نسب کر رہے ہیں جیسے من کنت مولا غریب میں رسول نے علی کو اپنا وصی بنایا تھا. آئے آج میرا مولا علی حالت زخم میں علی کے لیے, علی حسن کے لیے من کنت مولا کہا تھا, مولا کا اعلان کر رہے کہ اب یہ نماز پڑھائے گا, یہ ہے تمہارا امام. اب یہ ہے کہ جو کائنات میں امامت کے فیصلے کرے گا. امامت حسن مقرر ہو گئے. وصلہ داران غریب لایا گیا, کہتے ہیں دری, دری جسے ہم عرفیار میں کہتے ہیں. تو غریب ایک تکڑی چادر, موٹی گہری چادر ڈال دی, کیونکہ حضرت کھڑے نہیں ہو پائے. یہ غریب کی عجیب داستان.
आले मोहम्मद की किस्मत में गरीब के मुकाम हमारे पर नजर आए। अरे करबला में आइए कासिम के टुकड़े हुसैन को और जब हजरत सज्जाद आए थे मौजूदा से लाशें दफन करने, अब्बास के लाशे को जब कदमों की तरफ से उठाते थे तो सीना फैल जाता था, सीने को इकट्ठा करते थे, पाँव मिल जाते थे। फरमाया गलीम लो, चचा को रखा, गठड़ी बनाया। इसलिए अब्बास की कब्र का जो कब्र अब्बास की कीमत है वो कब्र अब्बास के बराबर नहीं है। सिमटी हुई। और जब बगदाद के बाजार में कैदी को लाके जनाजे को रखा तो मजदूरों ने गरीब में उठाया हुआ था इमाम मूसा का। आज अली के भी सांसें चल रही हैं लेकिन गरीब में उठाकर ले जाया जा रहा है। रोने वाले मुहिब्बान, असफर इब्न नबाता, सासा बिन सुहाल, कितने लोग सारे मुहिब खानवादा बनी हाशिम साथ साथ। शहजादों ने आगे से पकड़ा, गुलाम पीछे से, घर करीब आता जा रहा है। हजरत कुरान की आयतों की तिलावत करते जा रहे हैं। वक्त नहीं है, कुछ आयतें देर में किस लम्हे में अली ने किस किस आयत की तिलावत की, कल या परसों कर दूंगा, बस खत्म कर रहा हूं। जा रहे महसूस हुआ मौला को कानों में कुछ आवाज नहीं आई, खबर है मुस्कुराहट हो रही है। अहले हरम में कुरान है, कहा रोक तो रुक जाओ सारे। और मैं हसन मुर्तबा से के सर से कह लो कि वो छोड़ दे और कुछ फासले पे ठहर जाए। और मुझे अली को तुम अब्बास, हसन, हुसैन तो मुझे सहारा दो, मुझे बालों से लेकर पकड़ के लेकर चलो घर में। क्योंकि बेटियों ने जब विदा किया था मैं अपने कर्मों से चल के आया था। अरे चाहता नहीं हूँ कि मुझे गरीब करना चाहता, बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। रुका, लेकर गए, शहजादों ने पकड़ा, कोहराम मच गया। शहजादियां दरवाजे के पास हैं, सब की तलकीन कर रहे हैं, बेटा ऐसा रहो, मेरे कुछ आने वाले को। और अब्बास से कहा कि उनसे कहो कि वो ऐसा क्रिया करें, मेरे पतादारों की आवाज तक न जाए, कुछ फासले पे चले जाए, कुछ फासले पे चले जाए। बेटियों ने कहा कि तुम्हारी आवाज बाहर न जाए। हाथ बांध के आखिरी जुमला कहता हूं, अरे मौला मौला, ये आपकी नगरी है और यहाँ ये कैफियत है, चाहने वालों को बेटियों की आवाज न सुनाएंगे, ये गैरत है। अरे कल इसी कूफा में आएगी, शराबी का दरबार होगा, बाजारी लोग पत्थर मारेंगे। उस वक्त मेरे मौला आपके सर की कैफियत होगी, ज़ैनब व कुलसूम की आवाज़ें इस शहर के नाबका सुनेंगे। अल्लाह